قرآن مقدس اللہ کا ایک واحد ایسا کلام ہے میرے عزیزو کہ جو آپ کو ہر سوال کا جواب دیتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ قرآن سے نام پوچھیں گے نا تو قرآن اپنا نام بھی بتاتا ہوا نظر آئے گا۔ بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، یعنی کہ میرا نام قرآن ہے۔ قرآن سے پوچھیں گے اے قرآن تو کس کی طرف سے نازل ہوا ہے تو قرآن جواب دے گا تنزیل من رب العالمین، یعنی میں اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہوں۔ اگر آپ قرآن سے پوچھیں گے اے قرآن یہ بتا کہ تو کس کی طرف نازل ہوا ہے تو قرآن جواب دے گا نزل علی محمد، میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے درمیان وہ مہینہ آنے والا ہے میرے عزیزو، اس ماہ مبارک میں ہم داخل ہونے والے ہیں کہ جس میں اللہ رب العزت نے بے شمار برکتیں رکھی ہیں، جس مہینے کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ اور آؤ میرے عزیزو اس مہینے کی جہاں بہت ساری فضیلتیں ہیں، ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ نے اس ماہ مبارک میں اپنی مقدس کتاب قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے، جیسا کہ رب خود قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے خود فرمایا کہ رمضان کا وہ مہینہ کہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا۔ اور میرے عزیزو قرآن کا اور رمضان کا بڑا گہرا تعلق ہے، بڑا گہرا کنیکشن ہے۔ جب بھی رمضان کا مہینہ آتا ہے نا تو ایمان والے میرے عزیزو یہ عمل کثرت سے کیا کرتے ہیں کہ رمضان میں قرآن مقدس کی وہ تلاوت کرتے ہیں، رمضان میں کثرت سے قرآن کو پڑھا جاتا ہے، اور نماز تراویح کے اندر بھی ختم قرآن کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا شان ہے رمضان کی اور کیا شان ہے قرآن کی۔ اللہ نے قرآن کے اندر میرے عزیزو شفا بھی رکھی ہے، ہدایت بھی رکھی ہے، اور دلوں کی صحت بھی رکھی ہے۔ ایمان والوں کے لیے میرے عزیزو یہ رحمت بھی ہے، جیسا کہ رب خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ لوگو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے نصیحت آئی اور دلوں کی صحت اور ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آقا اس دنیا میں تشریف لائے تو وہ دور جہالت کا دور تھا، وہ دور جاہلیت تھا، لیکن اس دور جہالت میں بھی عرب کے لوگ کلام و سخن کے تاجدار اور فصاحت و بلاغت کے شہسوار سمجھے جاتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس دور جہالت میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور جب میرے آقا قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے اس دور میں جو کلام و سخن کے تاجدار میرے عزیزو کہلائے جاتے تھے، جو میدان فصاحت و بلاغت کے شہسوار تھے، جب وہ قرآن کی تلاوت کو سنا کرتے تھے نا تو اللہ اکبر کبیرہ ان کی گردنیں جھک جایا کرتی تھیں اور ان کی زبانیں گونگی رہ جایا کرتی تھیں جب بھی میرے آقا قرآن کی تلاوت فرماتے۔ اسی لیے تو عاشق رسول سیدنا سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان ارشاد فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، فصحاء عرب نے جب کلام ربانی کو سنا نا، قرآن مقدس کو سنا تو قرآن کی فصاحت و بلاغت کے آگے ان کی گردنیں جھکی رہ گئیں اور ان کی زبانیں گونگی رہ گئیں۔ یا تو قرآن کی تلاوت کو سن کر کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جایا کرتے تھے، یا قرآن کی تلاوت کو سن کر میرے عزیزو عاجزی کا اظہار کیا کرتے تھے۔ یہ ہے قرآن کی شان، یہ ہے اللہ رب العزت کا کلام۔ آج بھی اگر ہم سچے دل سے میرے عزیزو سچے دل سے اس کو اگر پڑھیں گے نا تو اللہ شفا بھی عطا فرمائے گا، ہدایت بھی ہمیں ملے گی، دنیا کی تمام پریشانیاں ہم سے دور ہو جائیں گی۔
شرط یہ ہے میرے عزیزو کہ ایسا نہیں کہ صرف کبھی کبھار سال میں ایک آدھ بار کھول کر کے دیکھ لیا، بلکہ ہم روزانہ یہ معمول بنائیں اپنی زندگی کا کہ کم سے کم چند آیتیں یا چند رکوع میرے عزیزو قرآن مقدس کے روزانہ تلاوت کیے جائیں۔ اپنا کام شروع کرنے سے پہلے، اپنی تجارت کرنے سے پہلے، اپنا دن اگر آپ کو شروع کرنا ہے تو اللہ کے کلام کی تلاوت سے شروع کیا جائے، پھر دیکھیں کیسی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ایمان نہیں لائے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، نماز فجر کا وقت ہے، اللہ کے رسول سورہ طور کی میرے عزیزو تلاوت فرما رہے نماز فجر کے اندر۔ جبیر بن مطعم کلام ربانی کو بغور سنتے رہے، جب میرے آقا تلاوت کرتے کرتے اس آیت پر پہنچے نا، ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، کہ بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور ہونا ہے، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے یہ آیت سنی نا تو مجھے ایسا لگا کہ اللہ کا عذاب میری طرف ہی آ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں اپنے آپ کو جھکا دیا اور اللہ کے رسول سے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے بھی کلمہ پڑھا کر کے مسلمان کر لیجئے۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے سخت دشمن تھے اسلام کے، کتنے سخت آپ دشمن تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قتل کے ارادے سے آپ گھر سے نکلے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی تلاوت سنی تو کتنے کٹر اور کتنے سخت دشمن تھے، کفر کا اندھیرا چھٹ گیا آپ کے دل سے اور آپ کا دل بدل گیا اور آپ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے۔ میرے عزیزو یہ قرآن کریم کی تلاوت کی برکتیں ہیں، یہ فیضان ہے قرآن کا کہ جو کفر کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے، جب انہوں نے قرآن کی تلاوت کو سنا، قرآن کریم کو سنا تو کفر کے اندھیرے ان سے دور ہو گئے اور ان کے دل روشن ہو گئے، اور قرآن کی برکت سے، قرآن کی تلاوت کی برکت سے اللہ نے انہیں دولت ایمان عطا فرمائی۔ سب سے بڑی خاص بات یہ ہے قرآن مجید کی، اللہ کے کلام کی میرے عزیزوں، کہ آپ دنیا کی ساری کتابیں اپنے سامنے رکھیں، ان سے پوچھیں کہ تم کہاں سے آئیں، کیوں آئیں، کس کی طرف آئیں، تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے، ریزن کیا ہے۔ تو میرے عزیزو کوئی کتاب آپ کو جواب نہیں دے گی، لیکن ایک واحد ایسی کتاب ہے قرآن مقدس، اللہ کا ایک واحد ایسا کلام ہے میرے عزیزو کہ جو آپ کو ہر سوال کا جواب دیتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ قرآن سے نام پوچھیں گے نا تو قرآن اپنا نام بھی بتاتا ہوا نظر آئے گا۔ بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، یعنی کہ میرا نام قرآن ہے۔ قرآن سے پوچھیں گے قرآن تو کس کی طرف سے نازل ہوا ہے تو قرآن جواب دے گا تنزیل من رب العالمین، یعنی میں اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہوں۔ اگر آپ قرآن سے پوچھیں گے اے قرآن یہ بتا کہ تو کس کی طرف نازل ہوا ہے تو قرآن جواب دے گا نزل علی محمد، میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوا ہوں۔ آپ قرآن سے پوچھیں گے قرآن بتا نازل ہونے کا مقصد کیا ہے، آنے کا مقصد کیا ہے تو قرآن آپ کو جواب دے گا میرے عزیزو ہدی للناس، میں لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہوں، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے نازل ہوا ہوں۔ اگر آپ قرآن سے پوچھیں گے قرآن بتا کس مہینے میں نازل ہوا تو قرآن میرے عزیزو آپ کو جواب دے گا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی میں رمضان کے مہینے میں نازل ہوا۔ اگر آپ قرآن سے پوچھیں گے قرآن بتا کہ دن میں نازل ہوا یا رات میں نازل ہوا تو قرآن آپ کو جواب دے گا میرے عزیزو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی میں شب قدر میں یعنی رات میں نازل ہوا ہوں۔ قرآن نے میرے عزیزو ہر سوال کا جواب آپ کو دیا ہے، اور قرآن کے اندر ہر سوال کا جواب موجود ہے میرے عزیزو۔ اگر آپ جس نیت سے پڑھیں گے، جس ارادے سے پڑھیں گے، جو جائز ارادے آپ کے ہوں گے تو اللہ قرآن کی تلاوت کی برکت سے آپ کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دے گا۔ لوگ بڑے بڑے بیمار ہوتے ہیں، دوائیاں فیل ہو جاتی ہیں، دوائیاں کام نہیں کرتی، حکیم منع کر دیتے ہیں، طبیب ڈاکٹر سب ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، لیکن آؤ کتنے واقعات ایسے آپ کو ملیں گے
کہ اگر ان مریضوں کو قرآن کی ایک سورت یا ایک آیت ہی پڑھ کر کے میرے عزیزو ان پر دم کر دیا گیا ہے یا پانی پہ دم کر کے ان کو پلا دیا گیا ہے تو اللہ نے ان کو شفا عطا فرمائی ہے۔ ماہ مبارک آنے والا ہے، کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں، کثرت سے قرآن مجید کو پڑھیں، اللہ اس کی برکتیں بھی آپ کو عطا فرمائے۔